الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تباعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی لائق صدر تعظیم و تقریب علماء کرام، برادران اسلام، قابل قدر بھائیوں اور دوستوں، آج کے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ماہ ربیع الاول کے تقاضے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر گفتگو کروں گا۔ عنوان ہے ربیع الاول کے تقاضے، عزت رسول اور حرمت رسول۔ میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو عظمت رسول کے حوالے سے کروں گا اور ایک بات ربیع الاول کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ان دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو مضمون دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ عظمت رسول یعنی کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ربیع الاول میں کوئی اور عنوان ہوگا۔ عظمت رسول میں کوئی اور عنوان ہوگا۔ عظمت رسول کے تذکرے کا خوبصورت موسم وہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ملک میں ہر جگہ پر سرکاری اور غیر سرکاری طور پر بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں۔ جناب 12 ربیع الاول کو باقاعدہ جلوس بھی نکالے جاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ربیع الاول حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ مہینہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن صرف ولادت کا نہیں، آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ اور ٹھیک 40 سال بعد اللہ کی شان رحمت جب محبوب کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ تاج رسالت و نبوت جو اللہ نے اپنے محبوب کے سر پہ مساق میں رکھ دیا اور سارے رسولوں اور نبیوں کو جمع کر کے ان سے وعدہ لیا، وَإِذَا قَضَى اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
اس مثال کا اظہار اس دنیا میں جب اللہ رب العزت نے کیا، نبوت سے سرفراز فرمایا، تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا۔ ربیع الاول ولادت کا مہینہ، ربیع الاول حضور کی رسالت کا مہینہ۔ پھر حضور نے رسالت کا کام شروع کیا۔ اس پر جو مصائب مشکلات ہیں، جو تکلیفیں آئیں، جو صدمے آئے، اللہ کے محبوب ان صدمات کو برداشت کرتے رہے۔ جب انتہا ہو گئی تو رب کعبہ نے کہا، محبوب اب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں۔ جب حضور مکہ سے مدینہ گئے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ پتہ چلا کہ حضور کی ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی رسالت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور کی ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میں آج یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کتنی اہمیت کا مہینہ ہے اور ہم نے اس کو کیا بنایا ہوا ہے۔ حضور کی ولادت کا مہینہ ربیع الاول، حضور کی رسالت کا مہینہ ربیع الاول، حضور کی ہجرت کا مہینہ ربیع الاول۔ پھر 63 سالہ زندگی بسر کرنے کے بعد محبوب جب عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم عقبہ کی طرف گئے، دنیا سے برزخ کی طرف گئے، قبر کی طرف گیا، آپ نے جب اس جہان سے رحلت فرمائی تو وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ ربیع الاول حضور کی ولادت کا مہینہ، ربیع الاول کی حضور کی رسالت کا مہینہ، ربیع الاول آقا کی ہجرت کا مہینہ، ربیع الاول آقا کی رحلت کا مہینہ۔ اس میں 4 کام ہو گئے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ربیع الاول کے جو تقاضے ہیں، عظمت رسول، عظمت رسول کے جو تقاضے ہیں، اور عظمت رسول کا تقاضا یہ نہیں کہ صرف حضور کی ولادت کے گن گاؤ، حضور کی رسالت کا تذکرہ نہ کرو، ولادت کی باتیں کرو تو ہجرت کا تذکرہ نہ کرو، ولادت کی باتیں تو کرو، رحلت کا تذکرہ نہ کرو۔ محبوب کی جب ساری زندگی نمونہ ہے تو حضور کی ساری زندگی کو بیان کرنا چاہیے، ہر گوشہ پر گفتگو کرنی چاہیے، ہر چیز کو بیان کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے خاص طور پر ان 4 چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ حضور کی ولادت بھی اسی میں ہے، رسالت بھی اس میں ہے، ہجرت بھی اس میں ہے، رحلت بھی اس میں ہے، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ مہینہ صرف ولادت کا نہیں، رسالت کا بھی ہے، ہجرت کا بھی ہے، رحلت کا بھی ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے صرف پہلی چیز خوشی ہے، ولادت خوشی ہے۔ کسی کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اس پر خوشی ہوتی ہے، جائے کہ کائنات کے سردار آئے تو خوشی نہ ہو، ہر ایک کو خوشی ہے، اپنے بیگانے کو خوشی ہے، سجن دشمن کو خوشی ہے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہو تو سب کو خوشی ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کو بھی خوشی ہوئی، ہزاروں روپے کی اس نے لونڈی آزاد کی ہے، لیکن باقی 3 چیزیں آزمائش ہیں، ولادت خوشی ہے، رسالت امتحان اور آزمائش ہے، ہجرت امتحان اور آزمائش ہے، رحلت امتحان اور آزمائش ہے۔ آپ کی ولادت تو خوشی تھی، لیکن جب پیغمبر نے اعلان نبوت کیا، حضور کو سعد کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، مزمم کہا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں عطار پر ہوجری ڈالی گئی، محبوب کو صدمات اور تکلیفیں دی گئی۔ تو یاد رکھو جا ربیع الاول خوشی کا مہینہ ہے، آزمائشوں کا مہینہ اور صدمات کا مہینہ بھی ہے، تکلیفیں برداشت کرنے کا مہینہ ہے، دین کی دعوت کا مہینہ ہے، الہی کلمت اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کا مہینہ ہے۔ تو پیغمبر رحمت نے کائنات نے اعلان نبوت رسالت کے بعد جتنے صدمے سہے وہ اس ربیع الاول کی مناسبت سے آئے۔ ایک خوشی ہے، 3 آزمائش، ان میں پہلی آزمائش حضور کی رسالت ہے، اور جو دوسری آزمائش ہے وہ ہجرت ہے، ان میں جو دوسری آزمائش ہے وہ ہجرت ہے، جو دوسری آزمائش ہے وہ ہجرت ہے۔ وہ اس میں بھی بڑی آزمائش ہے کہ رسالت کا اعلان ہوا کہ مکہ میں، مگر جب مشرکین نے حضور کو بے انتہا پریشان کیا تو رب کی طرف سے حکم آیا، محبوب اب مکہ چھوڑیے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیے۔ کسی شاعر نے اتنے خوبی حضور کی ولادت پر شعر لکھا، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ،
سدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ تے رب دی طرف رب کی طرف سے حکم آیا کہ محبوبہ مکہ چھوڑیے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے چلیے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور مدینہ جا رہے تھے رحمت کائنات کی یہ حالت تھی آپ مڑ مڑ کر کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے تھے کہ اللہ حضور کی آنکھوں میں یہ آنسو تھے اور محبوب یہ جملہ کہتے تھے کہ اللہ کعبہ تیرا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا مگر کیا کروں یہ ظالم رہنے نہیں دیتے رسالت آئی رسالت خوشی آزمائش آزمائش ہجرت خوشی آزمائش آزمائش رخصتی بھی آزمائش ایک حدیث میں نے پڑھی حضور نے کہا میری امت پر 3 بھاری صدمہ سب سے بھاری صدمے آئیں گے ان جیسا صدمہ میری امت پر اور کوئی نہیں آیا اور نہ ہی پہلی امتوں میں سے کسی پر آیا سب سے پہلا صدمہ میری جدائی کا صدمہ ہوگا دوسرا صدمہ میری امت پر عثمان ابن عفان کی جدائی کا صدمہ ہوگا تیسرا صدمہ میری امت پر دجال کا فتنہ ہوگا جو قرب قیامت میں اٹھے گا حضرت عیسیٰ نبی عیسیٰ والسلام آسمان سے اتریں گے اور اس فتنے کا مقابلہ کریں گے یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی بہت بڑا صدمہ ہوگا جہاں حضور نے 3 بڑے صدمے بیان کیے ان میں پہلا صدمہ حضور کی جدائی کا صدمہ ہے حضور کی جدائی پر پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا حدیث میں آتا ہے جب حضور کی جدائی کی اطلاع ملی المدینہ پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا صحابہ اکرام بےتاب تھے بے انتہا پریشان تھے آنکھوں میں آنسو جاری تھے کچھ جنگلات کی طرف چلے گئے ایک صحابی نے جا کر دیکھا ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے جس کو کہا تم تو بکریاں چرا رہا ہے تیرے محبوب کو کفن پہن چکے ہیں وہ روتا ہوا مدینے کے قریب پہنچا اس نے اپنی دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں پر رکھی زور سے مسل کر کہا اے اللہ میں مدینہ جانا تھا میں مدینہ جاتا تھا محبوب کا دیدار کرتا تھا اب محبوب مجھے نظر نہ آئے اے اللہ مجھے زندگی کی ضرورت نہیں میری زندگی لے لے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں میری آنکھیں لے لے مجھے اندھا کر دے میری آنکھیں اس دن آنکھیں دینا جب میں نگاہ کھولوں تو پیغمبر کا چہرہ نظر آئے حدیث میں آتا ہے جب صحابی نے انگلیاں ہٹائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو چکا تھا یہ سب ربیع الاول میں آیا حضرت فاطمہ فرماتی ہے محبوب کی جدائی سے ہم پر اتنے صدمے پڑے اگر یہ صدمے دن پر پڑتے تو رات دن بھی رات ہو جاتا محبوب کی جدائی کا صدمہ ربیع الاول میں ہجرت وطن کی جدائی کا صدمہ ربیع الاول میں حضور نے فرمایا کہ اس رسالت کے اعلان پر جتنا مجھے ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ستایا گیا فرمایا سب نبیوں کی تکلیفوں کو جمع کرو تو میری تکلیفیں سب سے زیادہ ہیں میں نے اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی حضور کی رسالت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے اور محبوب کی رحلت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے ایک بات اور سمجھیں کہ حضور کی ولادت سے ہمیں کیا ملا رسالت سے ہمیں کیا ملا آقا کی ہجرت سے ہمیں کیا ملا آقا کی رحلت سے ہمیں کیا ملا کیونکہ پیغمبر کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے حضور کی ولادت بھی نمونہ ہے حضور کی رسالت بھی نمونہ ہے اور حضور کی ہجرت بھی نمونہ ہے حضور کی رحلت بھی نمونہ ہے تو ان چار واقعات سے ہمیں کیا ملا حضور کی ولادت سے ہمیں حریت ملی آزادی ملی حضور کی رسالت سے ہمیں شریعت ملی سیرت ملی حضور کی ہجرت سے ہمیں نصرت ملی جہاد کا پیغام ملا رحمت کائنات کی جدائی اور رحلت سے ہمیں نظام خلافت ملا 4 کے بدلے 4 ملی حضور کی ہجرت سے انقلاب آیا حضور کی رحلت سے ہمیں خلافت راشدہ ملی حضور کی ولادت سے ہمیں آزادی ملی لونڈی آ کر ابو لہب کو کہتی ہے کہ تیرے گھر بھتیجا ہوا اتنا خوش ہوا کہ اس نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے آزاد کر دیا جا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو نے مجھے میرے بھتیجے کے آنے کی خوشخبری دے دی حضور لونڈیاں آزاد ہوئی حضور رحمت کائنات نے قدم رکھا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ علماء نے لکھا کہ عجیب آزادی کی تحریک چلی، آقا کی ولادت کے وقت کسریٰ کے کنگرے ٹوٹے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم کی انتہا تھی، اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، غریبوں کو عزت کی زندگی ملی، شام کے حالات نظر آئے، اشارہ اس طرح تھا کہ پیغمبر کا اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ حضور سرور کائنات کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اس سال جتنی عورتوں کو حمل تھے سب عورتوں نے بچے جنے، اللہ نے حضور کی آمد کی برکت سے سب کو بچے عطا کیے۔ حکمت کیا تھی کہ کسی کے گھر بچی پیدا ہو؟ زمانہ جاہلیت کا تھا، اس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بیٹی پیدا ہو اور وہ دفن ہو رہی ہے، ادھر سے رحمت کونین آ رہے ہیں، یہ اس نبی کی عزت کے خلاف ہے، عظمت کے خلاف ہے، اس نبی کی حرمت کے خلاف ہے، اس نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ وہ رحمت بھی بن کر آئے اور بیٹیاں بھی زندہ درگور ہوں۔ اللہ نے کہا لوگوں کو اس کی رحمت کا پتہ تو چلے، 40 سال کے بعد لوگ، لیکن مجھے تو پتا ہے کہ کتنا رحمت والا نبی ہے، اس لیے محبوب تیری رحمت کے تقاضے میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تو قدم رکھ رہا ہے۔ تیرے آنے کی برکت سے کسی کو بچی نہیں دی ہے، حضور کی آمد کی برکت سے اللہ نے سب کو بچے دیے، تو حضور کی ولادت سے آزادی ملی۔ آزاد آدمی کا خطرہ ہوتا تھا کہ وہ بے راہی کا شکار ہو جائے، فتنوں میں الجھ جائے گا، اس کے لیے شریعت کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضور پیغام رسالت لے کر آئے، رسالت آئی ہدایت آئی، رسالت آئی شریعت آئی، رسالت آئی سنت آئی، رسالت آئی کتاب آئی، رسالت آئی قرآن ملا، رسالت آئی رحمت ملی، رسالت آئی پیغمبر کی رحمت للعالمین سامنے آئی۔ یہ ساری نعمتیں حضور کے صدقہ سے ملی ہیں، آقا تشریف لائے، آپ کی برکت سے پوری امت کو ہدایت ملی ہے، اسوہ حسنہ بھی ملا ہے، سیرت طیبہ بھی ملی ہے، سنت بھی ملی ہے، قرآن کی دولت بھی ملی ہے، پوری شریعت بھی ملی ہے، عقائد بھی ملے ہیں، حضور کی رسالت کی برکت سے اعمال بھی ملے ہیں، حضور کی رسالت کی برکت سے اخلاق ملے ہیں، حضور کی رسالت کی برکت سے ہدایت بھی ملی ہے، حضور کی رسالت کی برکت سے اللہ نے تو نعمتیں عطا کی ہیں۔ بلکہ آج کی حدیث کی کتابوں کو اکٹھا کر کے دیکھو، فقہ کی کتابوں کو پڑھو، حضور کی رسالت کی برکت حضور کی رسالت کی برکت سے جناب اگر کتاب الایمان کو پڑھو تو ایمانیات کا مسئلہ ملے گا، علم ملا ہے یہ رسالت کی برکت سے، طہارت ملی ہے یہ رسالت کی برکت سے، نماز ملی ہے یہ رسالت کی برکت ہے، زکوٰۃ کے احکام ملے ہیں یہ رسالت کی برکت ہے، حج کے احکام ملے ہیں یہ حضور کی رسالت کی برکت ہے، نکاح کے مسائل ملے ہیں یہ حضور کی رسالت کی برکت ہے، طلاق کے مسائل سمجھائے گئے یہ حضور کی رسالت کی برکت ہے، وکالت کے مسائل بتائے گئے یہ حضور کی رسالت کی برکت ہے، تجارت کے اصول بتائے گئے یہ حضور کی رسالت کی برکت ہے، گناہوں سے روکا گیا حضور کی رسالت کی برکت ہے، اس جہان کو قبر کے جہان سے جوڑا گیا یہ حضور کی رسالت کی برکت ہے، حشر کے مسائل سمجھائے گئے یہ حضور کی رسالت کی برکت ہے، حضور آئے تو شریعت اور رسالت مل گئی، حضور آئے تو ہدایت مل گئی۔ مسلمانوں میں بھی الحمدللہ سنی حنفی بریلوی ہوں، آپ بھی سنی حنفی بریلوی ہیں، پیغمبر کے آنے سے رحمت کونین کے دنیا میں قدم رکھنے سے آپ کی ولادت سے انسانوں کو ملی آزادی، مگر حضور آئے تو یہی لوگ مدر پدر آزاد بنے ہوئے تھے، سارے کے سارے نبی کے غلام بن کر رب کے دروازے پر آئے تو ہدایت کا سامان مل گیا، حضور کی ہجرت سے
انقلاب آیا۔ ایک بات ان سے انقلاب کے سانحے میں سمجھاتا چلوں، ذرا دیکھو کہ مکی زندگی میں صرف دعوت تھی، مدینہ میں جہاد شروع ہو گیا، مکہ میں خاموش تبلیغ تھی، مدینہ میں کھلے عام اعلان ہے، مکہ میں عقائد پر گفتگو تھی، مدینہ میں احکامات بتائے گئے، مکہ میں مسلمان مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، مدینہ میں مسلمان آزادی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ تو جہاد جیسی نعمت ہجرت کی برکت سے ملی، نصرت کا جذبہ ہجرت سے ملا کہ انصار نے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا۔ یہ ہجرت کی برکت ہے۔ آپ کے بعد فتوحات کے دروازے کھلے کہ آقا جب مدینہ آئے، پیغمبر کی رہائش کا اپنا مکان بھی نہ تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضور کی اونٹنی جا کر ٹھہری۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، جہاں پر جا کر ٹھہرے گی میں محمد وہاں پر ڈیرا ڈالوں گا۔ وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان پر جا رکی، لیکن اس ہجرت کے بعد غزوہ بدر پیش آیا، احد کا غزوہ ہوا، حنین کا غزوہ ہوا، تبوک کا غزوہ پیش آیا، خندق کا واقعہ پیش آیا، اور غزوات ہوئے۔ پیغمبر کی زندگی میں چھوٹی بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نصرت ملی، انقلاب آیا۔ مکہ سے نکلے تو اپنا گھر نہیں تھا، مگر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو پیغمبر کے بعد ہجرت کے بعد پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا تھا۔ اب میں آخری بات سمجھانا چاہتا ہوں، پھر دوسرا موضوع بیان شروع کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وہ بڑا اہم ہے، یہ آپ کا ذہن تیار کرتا ہوں کہ ہر آدمی آپ کو ربیع الاول کی کہانی سنائے گا اور کچھ نہیں سنائے گا۔ ہمارے اکابر تو بہت کچھ بتاتے تھے، جو لوگ پیشہ ور ہیں ان کی عادت تھی سوائے میلاد کے اور کچھ نہیں، ولادت کا انکار نہیں، لیکن آپ کو ان کو اس پر مجبور کریں کہ اس مہینے میں ولادت بھی ہے، رسالت بھی ہے، ہجرت بھی ہے، رحلت بھی ہے، ہم سب سننا چاہتے ہیں، ایک نہیں۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی کی رخصتی ہے۔ رخصتی سے امت کو نظام خلافت ملا۔ میرے آقا کی وہ خصوصیت ہے جو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس یہ کمال نہیں جو حضور نے دنیا کو دکھایا۔ بہت ساری خصوصیات ہیں، ہر نبی علاقے کا نبی، حضور کائنات کے نبی، ہر نبی اپنے زمانے کے نبی، حضور اپنے سارے زمانوں کے نبی۔ حضور کی کتابوں کا ایک حرف بھی نہیں مٹایا جا چکا۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ اہم ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ہر نبی اپنی زندگی نمونہ بتاتا تھا، میری زندگی پر عمل کرو۔ جب وہ نبی دنیا سے چلا جاتا تھا تو پیچھے کوئی نمونہ نہیں چھوڑتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھ کر عمل کریں، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں ایک جماعت تیار کی۔ اس جماعت کی سرداری کے لیے خلفائے راشدین کا انتخاب فرمایا اور ان کو ایسا تیار کیا، ایسا چنا کہ ایسا مضبوط و محفوظ جماعت بنائی کہ جب یہ جماعت تیار ہو گئی تو حضور نے فرمایا، لوگوں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں نمونہ دے کر جا رہا ہوں، لیکن میری زندگی کے نمونے کو سمجھنے کا سب سے آسان راستہ میرے یار خلفاء راشدین ہیں، ان کو میں نے تیار کیا ہے۔ کسی نبی کی امت میں سے خلیفہ تیار نہیں ہوئے جو اللہ نے محبوب کو عطا کیے، کسی نبی کی امت میں ایسی جماعت تیار نہیں کی گئی جس جماعت کی زندگی نمونے کے طور پر پیش کی جا سکے۔ یہ محبوب کی خاصیت ہے کہ جماعت بھی نمونہ ہے اور نبی کا ہر خلیفہ بھی نمونہ ہے۔ حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو۔ دیکھو نبی کے ہوتے ہوئے کسی خلیفے کی ضرورت تھی نہیں، تو حضور نے کیوں کہا میری اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرو؟ حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء کی سنت پر بھی عمل کرو۔ اس لیے فرمایا میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے سمجھایا ہے۔ مسئلہ یہ سمجھایا کہ حضور کا ہر عمل
بعد ہر وقت سنت نہیں، کبھی وہ ضرورت ہے، کبھی معجزہ ہے، کبھی خصوصیت بھی ہے، کبھی سنت بھی ہے۔ کہیں ایسے جاہل نہ بننا، بخاری کھول کر بیٹھ جاؤ، مسلم کھول کے بیٹھ جاؤ، ترمذی کھول کے بیٹھ جاؤ، ابو داؤد کھول کے بیٹھ جاؤ، جو حدیث تمہیں ملتی چلی جائے اس کو تم نبی کی سنت سمجھنے لگ جاؤ، حالانکہ وہ نبی کی خصوصیت ہو اس کو تم سنت سمجھنے لگ جاؤ، حالانکہ وہ وقت کی ضرورت ہو اس کو تم نبی کی سنت سمجھو، حالانکہ وہ حضور کا معجزہ ہو۔ تو بھائی حضور نے سمجھایا لوگوں میری زندگی میں سب کچھ ہے، ان میں سے تمہاری ضرورت کی جو چیز ہے وہ میری سنت ہے، میری سنت کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پھر صرف میری احادیث کو سامنے رکھ کر نہ سمجھنا، میری یاروں کو سامنے رکھ کے سمجھنا، میرے جس عمل کو یہ آگے چلائے وہ سنت ہوگا، جس کو یہ چھوڑ دیں وہ میری خصوصیت ہے، میری سنت نہیں۔ میں اس پر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا اور صحابہ نے دیکھ لیا، دیکھ کر یہ کرنا، دیکھ کر کیا اور یہ کرنا سنت ہے۔ حضور نے کیا، خلفائے راشدین نے دیکھا مگر نہیں کیا، یہ سنت نہیں، اب نہ کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم نے ان کو معیار بنایا، وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ یا آج 15ویں صدی کا مولوی یہ نبی کی سنت کو نہیں سمجھ سکا۔ سنت سمجھنے کا معیار صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جس کام کو انہوں نے کیا وہ سنت نبی ہے، تم اس پر تنقید کرنے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے فرمایا ان کو دیکھ لیا کرو، میں نے کیا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، تو نہ کرنا سنت ہے۔ حضور نے نہیں کیا مگر خلفائے راشدین نے کیا، اب یہ سنت ہے۔ مثال کے طور پر حضور کی شادیاں 11 ہیں اور وہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں ہیں، سیدہ ماریہ اور سیدہ ریحانہ، تو 11 شادیوں میں حضور کے وصال کے وقت 9 باقی تھی اور 2 دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو یہ کام کس نے کیا؟ نبی نے۔ نکاح سنت ہے لیکن 11 نکاح کرنا سنت نہیں۔ اگر کوئی شخص کہے سنت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، قرآن میں 11 کا وعدہ کسی جگہ پر نہیں، یہ بات حدیثوں میں حضور نے 11 شادیاں کی ہیں۔ اب ایک آدمی صرف حدیثوں کو لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے نبی نے 11 شادیاں کی ہیں اور ہم بھی 11 شادیاں کراتے ہیں، مسئلے کی علماء سے تحقیق کر لو کہ چوتھی ہوتے ہوئے اگر 5ویں سے حلال سمجھ کر نکاح کیا جائے تو پہلی بھی حرام ہو گئی اور یہ بھی حرام ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کو اس لیے حلال کیا کہ نکاح اور کیا ہے۔ پہلے 4 موجود ہیں، 5ویں کا شریعت نے اس کو حق نہیں دیا، اگر 5واں نکاح کرے گا تو یہ حرام کام کرے گا، حرام کو جان بوجھ کر کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ عمل خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا کہ 4 کے ہوتے ہوئے 5واں کوئی نکاح نہ کیا، چنانچہ کوئی نبی کی حدیث نبی کی خصوصیت بنی، 11 شادیاں نبی کے لیے اور امت کے لیے 4 شادیاں سنت بنی۔ یہ 4 سنت، 4 کا عدد سنت کس نے سمجھائی؟ خلفائے راشدین نے۔ دوسرا پہلو حضور نے ایک کام نہیں کیا اور دیکھا صحابہ کرام نے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا، صحابہ نے پھر بھی کیا، اب یہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ جو ہے نا دوسری آذان جو ہے جمعے کی، وہ علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ کا حصہ ہے۔ آذان کو خاموشی سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اتحیات کی شکل میں بیٹھیں، اور ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کرنا ہے کہ جو دعا دونوں خطبوں کے درمیان ہمارے بندے مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، علماء نے لکھا ہے کہ دعا ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنی چاہیے، خطبوں کے دوران توجہ سے سن رہے تھے، ادب سے بیٹھنا چاہیے، ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں انسان دعا مانگے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق